السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے یونٹ نمبر 6 کا وہ ہے فرسٹ آل پاکستان ایجوکیشنل کانفرنس، یعنی پاکستان کے قیام کے بعد، پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد جو پہلی ایجوکیشنل یعنی کہ تعلیمی کانفرنس، تعلیم کے حوالے سے، تعلیم نظام کے سیٹ اپ کے حوالے سے جو کانفرنس منعقد کی گئی، اس میں کیا چیز ڈن کی گئی اور اس میں ایسی کون سی بات تھی یا کون سے ایسے آبجیکٹیوز جو تھے وہ ڈیسائیڈ کیے گئے جو آج تک جو ہے وہ ہمارے جو کریکولم ہم پڑھا رہے ہیں، جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے، اس کا حصہ ہیں۔ فرسٹ آل ایجوکیشنل کانفرنس واز ہیلڈ ان کراچی آن 27 نومبر 1947۔ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو میں نے آلریڈی گائیڈ کر دیا تھا کہ آپ نے ڈیورنگ جو لیکچر ہے اپنے ہاتھ میں ہائی لائٹرز یا اپنے ہاتھ میں پین یا پینسلز رکھنے ہیں تاکہ جو ایم سی کیوز یا شارٹ کویسچنز ہیں وہ میں آپ کو بتاتی جاؤں اور آپ اس کو ساتھ ساتھ ہائی لائٹ کرتے جائیں۔ فرسٹ آل ایجوکیشنل کانفرنس واز ہیلڈ ان کراچی آن 27 نومبر 1947۔ اس لائن کو آپ ہائی لائٹ کر لیجئے، یہ آپ کا ایم سی کیوز بھی ہے اور یہ آپ کو شارٹ کویسچن بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی جو پاکستان کی جو تعلیمی کانفرنس تھی وہ کب اور کہاں منعقد ہوئی تھی۔ کلیئر؟ اوکے، لیٹس کم ٹو اٹس ریڈنگ۔ The Quaid Azam took personal interest in this conference. He was very much concerned about the need of the spread of knowledge in Pakistan. He emphasized not merely education but meaningful education. قائد اعظم کو اس کانفرنس میں جو تھا نا وہ پرسنل انٹرسٹ تھا، مطلب کہ ذاتی طور پر وہ دلچسپی رکھتے تھے۔ ذاتی طور پر وہ دلچسپی کے رکھنے کی وجہ یہ تھی کیونکہ وہ اس بارے میں مطلب کہ ان کو بہت فکر تھی، بہت وہ سوچتے تھے کہ جو پاکستان جو ایک نیو جو اسٹیبلشڈ اسٹیٹ ہے، پاکستان ہے، اس میں بہت ضرورت ہے کہ نالج کو پھیلایا جائے۔ اس وقت یہ ہوا تھا کہ بیک گراؤنڈ میں کچھ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ جب انگریزوں کی حکومت آئی تھی، مسلمان جو ہے وہ تعلیمی لحاظ سے بھی بہت پیچھے چلے گئے تھے۔ اب اس وقت اتنی جو مسلم اسٹرینتھ تھی وہ زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ نہیں تھے۔ قائد اعظم چاہتے تھے کہ جو نیولی اسٹیبلش اسٹیٹ ہے، پاکستان ہے، اس میں موجود تمام لوگ جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہوں، وہ پڑھنا لکھنا جانتے ہوں تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر طور سے جو ہے نا وہ گزار سکیں۔ ہی emphasized not merely education but meaningful education۔ میننگ فل ایجوکیشن وہ ایجوکیشن ہوتی ہے، جیسے ہم نے کل بھی ڈسکس کیا کہ اگر آپ ایجوکیشن جسٹ ڈگری لینے کے لیے، پریویس لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ اگر ایجوکیشن کو ڈگری لینے کے لیے یا صرف ارننگ سورس کے طور پر جو ہے وہ حاصل کیا جائے تو اس کا وہ فائدہ نہیں ہے۔ ہم نے اس کو پڑھا تھا کہ یہ ایک ریلیجیس اوبلیگیشن ہے، ٹھیک ہے، اور جو ریلیجیس اوبلیگیشنز ہوتے ہیں یا جو اسپرچول جو ایجوکیشن جو اسپیکٹ ہوتا ہے ایجوکیشن کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی کردار سازی، انسان کی شخصیت سازی کی جائے۔ تو یہ جو میننگ فل ایجوکیشن ہے، میننگ فل ایجوکیشن کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ ایجوکیشن جو صحیح معنوں میں انسان کے کام آئے، وہ اس کو دین اور دنیاوی دونوں لحاظ سے جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار کرے، انسان کا کردار جو ہے وہ اچھے طریقے سے ڈیولپ ہو، اس کی شخصیت سازی اچھے سے ہو، اس کو تمام جو دینی معاملات ہیں، معاشرتی معاملات ہیں، اخلاقی معاملات ہیں، وہ اسی تعلیم کی بنیاد پر جو ہے وہ اپنے ان تمام پہلوؤں کو جو ہے وہ استوار کرے، ان تمام معاملات کو لے کر چلے۔ یہاں پر ایک شارٹ کویسچن بن سکتا ہے کہ وٹ واز قائد's ویو اباؤٹ ایجوکیشن؟ وٹ واز قائد's ویو یا وٹ واز دا ویو آف قائد اعظم اباؤٹ ایجوکیشن؟ اور یہاں سے اس کا جو آنسر ہوگا وہ یہاں سے ہوگا دا قائد اعظم ٹوک پرسنل انٹرسٹ ان دا ایجوکیشن۔ ہی واز ویری مچ کنسرنڈ اباؤٹ دا نیڈ آف اسپریڈ آف نالج۔ یہاں ہی ایمفسائزڈ ناٹ میئرلی ایجوکیشن بٹ میننگ فل ایجوکیشن۔ آپ ان لائنس میں اس کا آنسر جو ہے وہ دے سکتے ہو۔ یہاں سے ہی واز ویری مچ کنسرنڈ اباؤٹ دا نیڈ آف دا اسپریڈ آف نالج ان پاکستان۔ ہی ایمفسائزڈ ناٹ میئرلی ایجوکیشن بٹ میننگ فل ایجوکیشن۔ یہ جو ہے وہ اس شارٹ کویسچن کا آنسر ہوگا۔ جو شارٹ کویسچن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وٹ واز دا ویو آف قائد اعظم محمد علی جناح اباؤٹ ایجوکیشن، تو اس کا آنسر آپ یہاں سے دیں گے ہی واز ویری مچ کنسرنڈ سے لے کر میننگ فل ایجوکیشن تک۔ رائٹ اسٹوڈنٹس، یہاں پر آپ کو میں نے 2 شارٹ کویسچن اور ایک ایم سی کیوز جو ہے وہ اس پیراگراف میں آپ کو میں نے کلیئر کر دیا۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس پیراگراف ہے، اب یہ قائد اعظم کی سنگ ہے، قائد اعظم کا فرمان ہے اباؤٹ ایجوکیشن سسٹم۔ دیر از نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں، دیٹ دا فیوچر آف آر اسٹیٹ، کہ ہماری ریاست کا جو مستقبل ہے، ول اینڈ مسٹ گریٹلی ڈپینڈ اپون دا ٹائپ آف ایجوکیشن، وہ منحصر ہے اس تعلیم کی قسم پر جو ہم
جو ہے وہ عوام کو دیں گے. اینڈ دا وے اور in which we bring up our children as the future servants of Pakistan, یا اس رستے پر جس پر چل کر ہم اپنے بچوں کو پاکستان کے مستقبل کے خادم کے طور پر تیار کریں گے. ایجوکیشن ڈز ناٹ میئرلی مین ایکڈیمک ایجوکیشن. تعلیم کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف نصابی تعلیم نہیں ہے. وٹ we have to do is to mobilize our people and build up the character of our future generations. بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو بہتر طور پر پروان چڑھائیں، اپنی قوم کو بہتر طور پر پروان چڑھائیں اور مستقبل کی جو نسلیں ہیں ان کے کردار کی تعمیر کریں. جیسا کہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو ایجوکیشن کا صحیح پرپز ہے، میننگ فل پرپز ہے، وہ یہی جو ہم قائد اعظم کے فرمان میں دیکھتے ہیں. دیر از امیڈیٹ اینڈ ارجنٹ نیڈ فار ٹریننگ آر فیوچر اکانومک لائف. اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہمارا جو مستقبل کی معاشی زندگی ہے اس کو بہت ضروری اور تیز بنیادوں پر جو ہے نا ہمیں اس کی تربیت کرنی چاہیے. یعنی کہ اگر ہمیں ان فیوچر ہمیں اکانومیکلی بھی اسٹیبلش ہونا ہے تو اس کے لیے ہمیں تعلیم کی بہت ضرورت ہے. وی ہیو ٹو بلڈ اپ دا کریکٹر آف آر فیوچر جنریشنز وچ مینس ہائیسٹ سینس آف آنر، انٹیگریٹی، سیلف لیس سروس ٹو دا نیشن اینڈ سینس آف رسپانسبلٹی. ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کے کردار کی تعمیر کچھ اس طرح سے کرنی ہے کہ ان کی عزت، ان کے وقار کی جو ہے وہ اعلیٰ حص میں، یعنی کہ اعلیٰ اقدار کے ساتھ جو ہے نا ان کی تعمیر کی جائے. سیلف لیس سروس ٹو دا نیشن، قوم کی بے لوث ہو کر خدمت، اینڈ سینس آف رسپانسبلٹی اور ذمہ داری کا احساس ہو. اینڈ وی ہیو ٹو سی دیٹ دے آر فلی کوالیفائڈ اور equipped to play their part in the various branches of economic life. اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ پوری طرح سے جو ہے وہ اس کی قابلیت رکھتے ہوں، اس کی اہلیت رکھتے ہوں اور پوری طرح سے وہ تیار ہوں کہ وہ معاشی زندگی کو بہتر بنانے ایک انداز میں گزارنے کے لیے کسی مختلف شاخوں میں اپنا بہت اچھے سے کردار جو ہے وہ ادا کر سکیں. ان وچ ول بی آنر ٹو پاکستان، جو پاکستان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہوگی. یعنی کہ طالب علم جو ہے وہ اخلاقی طور پر بھی اور معاشی طور پر بھی جو ہے وہ اس قدر تیار ہوں کہ پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی ترقی پر گامزن کرنے کے لیے وہ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی ہوس کے ان کو جو ہے نا وہ کوئی بلوث خدمت کرتے رہیں. ان کو کوئی بھی جو ہے وہ اس سے نہ ہو کہ ہمارا کوئی اپنا پرسنل انٹرسٹ ہے اس میں، وہ بالکل بے لوث ہو کر اپنے ملک کی خدمت کریں. ان دا سیم کانفرنس، اسی کانفرنس یعنی کہ جو سیم کانفرنس جو پہلی جو فرسٹ ایجوکیشن کانفرنس جس کی ہم بات کر رہے ہیں، دین فیڈرل منسٹر آف ایجوکیشن، اس وقت کے جو وفاقی وزیر تعلیم مسٹر فضل الرحمان، جن کی ہم نے کل بھی ایک کوٹیشن جو تھی وہ ایڈ کی تھی. پہلے جو فضل الرحمان ہمارے پہلے وفاقی وزیر تعلیم تھے پاکستان کے، assign the top priority to the spiritual element in education. یہ پوائنٹ ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا کہ انہوں نے تعلیم میں روحانی عنصر جو ہے اس کو خاص ترجیح دی ہے. He emphasized that the impacts of education would be devastating if spiritual values are taken out of it. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اگر تعلیم سے جو ہے وہ روحانی اقدار کو نکال دیا جائے، اس پر اثر انداز نہ ہو، تو یہ جو ہے وہ تباہی کی طرف لے جا سکتی ہے. ہائی لائٹنگ دا امپورٹینس آف ڈیموکریٹک کریکٹر آف ایجوکیشن، انہوں نے تعلیم کے جمہوری کردار کو اہمیت دیتے ہوئے، جمہوری کردار کا مطلب ہوتا ہے کہ عوام جس چیز کو ایویلویٹ کرتی ہے، عوام جو ہے وہ جو فیصلے لیتی ہیں، جس طرح سے اپنے اس اداروں کو لے کر چلتی ہے، جس میں عوام کا عمل دخل بہت زیادہ ہوتا ہے. ایجوکیشن منسٹر سیٹ، وزیر تعلیم نے کہا، دیر از ناؤ اے جنرل ایگریمنٹ دیٹ اٹ از آر اون انٹرسٹ دیٹ اسٹیٹ شوڈ پرووائڈ فار اٹس بوائز اینڈ گرلز. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک عام جو ہے وہ معاہدہ ہے جس میں ہماری اپنی دلچسپی ہے تاکہ ہم جو ہماری ریاست کے جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان کو ہم یونیورسل آفاقی طور پر کمپلسری لازمی اینڈ فری بیسک ایجوکیشن اور مفت بنیادی تعلیم جو ہے وہ مہیا کریں، وچ از دا پرائمری ریکویزٹ آف ٹریننگ ان ڈیموکریسی، جو کہ جمہوریت میں ایک بنیادی جو ہے وہ مطلوبہ یعنی کہ مطلوبہ بنیادی چیز ہے، ان کے اس کی شدید طلب ہے. کسی بھی جمہوریت میں اگر ہم نے عوام کو ہی دیکھنا ہے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو جو ہے وہ آفاقی یعنی کہ آفاقی ایجوکیشن، یونیورسل ایجوکیشن وہ ایجوکیشن ہوتی ہے جس میں پوری دنیا
سے ریلیٹڈ، یعنی کہ جو اپ ٹو ڈیٹ جو ہمارا دور جا رہا ہے اس دور کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق جو ایجوکیشن دی جائے وہ یونیورسل ایجوکیشن لازمی دی جائے، اور تعلیمی جو ہے وہ مفت بنیاد پر جو ہے نا وہ تعلیم جمہوری اداروں کے ذریعے یا جمہوری جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے ذریعے عوام کو مہیا کی جائے، عوام کی اسی کے مطابق تربیت کی جائے۔ اسی پیراگراف میں ہمارے پاس جو ہے وہ ایک کویسچن اور بنتا ہے، وہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ what did the Federal Minister of Education said about the importance of democratic character of education? What did the first Federal Minister of Education، یا آپ یہ کہہ لیں کہ the first Education Minister of Pakistan said about the importance of democratic character of education، اور اس کا آنسر یہاں سے ہوگا highlighting the importance of democratic character of education the education minister said، یہاں سے لے کر اس کے بعد اس کا آنسر there is now generally، یہ کمپلیٹ پیراگراف ٹریننگ ان ڈیموکریسی، یہاں تک اس کا آنسر ہوگا۔ یہ آپ کا another short question ہے، اس کو ساتھ ساتھ ہائیڈ لائٹ کر لیجیے، دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں۔ what did the first Federal Minister of Education یا the first Education Minister of Pakistan said about the importance of democratic character of education، اور اس کا آنسر یہاں سے ہوگا highlighting the importance of یہاں سے لے کر training in democracy۔ alright students، اس کے بعد ایک اور کویسچن ہے ہمارے پاس، write few lines about first all Pakistan Education Conference۔ write few lines about first all Pakistan Educational Conference، اور اس میں آپ نے جو ہے وہ پہلے اس پیراگراف کو نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے جو ہمارا فرسٹ پیراگراف ہے، اس کے بعد آپ نے سیم یہاں پر جو سب سے لاسٹ پیراگراف ہے اسی ٹاپک کا، آپ نے اس کو یہاں سے لے لینا ہے۔ The Federal Minister of Education, Mr. Fazlur Rahman, assigned the top priority to the spiritual element in education. He emphasized that the impacts of education will be devastating if spiritual values are taken out of it۔ اس کا جواب یہاں تک ہوگا۔ Alright students, now let's come towards our next topic، aims of education in Pakistan۔ ایمس سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایمس سے مراد ہر وہ چیز ہے جیسے ہم کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے اس کو ایک سیٹ کیا ہوتا ہے، مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ہمارا کہ ہم نے اس چیز تک پہنچنا ہے، وہ کوئی منزل، وہ کوئی ڈیسٹنی ہو سکتی ہے، وہ کوئی ایسا گول ہو سکتا ہے جس تک ہم نے پہنچنا ہو۔ اب جنرلی اسپیکنگ دا ورڈ ایم ریفرز ٹو اے ڈائریکشن اور آف اے ڈیسٹینیشن، اس لائن کو انڈر لائن کر لیجئے۔ دا ورڈ ایم ریفرز ٹو اے ڈائریکشن آف اے ڈیسٹینیشن، کہ کسی منزل کے کسی راستے کی طرف جو ہے وہ جو یہ لفظ ایم ہے اس کا مطلب یہ کہ کسی منزل کے راستے کی طرف نشاندہی کرنا۔ ایمس مینس دا سیٹ گولز اور ٹارگیٹس، ایمس یعنی کہ مقاصد جو ہے وہ ان طے کیے گئے ہمارے منصوبوں کا جو ہے وہ نام ہے، وچ ہیلپ اس ٹو فائنڈ اے کنکلوژن اور ٹو ریچ اے ڈیسٹینیشن، جو ہمیں کسی نتیجے پر پہنچنے یا کسی منزل پر پہنچنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ آپ نے ڈیفینیشن جو ہے وہ ایم کی جو ہے اس کو ہائی لائٹ کر لینا ہے۔ یہ ہمارا ایک اندر جو ہے وہ شارٹ کویسچن ہو گیا۔ آلرائٹ کلاس، ایمس، وٹ از مین بائی ایم، اگر آپ کویسچن لکھنا چاہتے ہیں تو کویسچن یہاں پہ لکھ لیجیے وٹ از مین بائی ایمس، اور یہاں سے آپ اس کا آنسر لے لیں گے۔ ایم ریفرز ٹو اے ڈائریکشن اور ڈیسٹینیشن، ایمس مینس دا سیٹ گولس اور ٹارگیٹس وچ ہیلپ اس ٹو فائنڈ اے کنکلوژن اور ٹو ریچ اے ڈیسٹینیشن۔ Alright class, let's come towards the reading now. Setting aims and objectives is the first step in the planning of a project. کسی بھی پروجیکٹ کو لے کر، کسی بھی منصوبے کو لے کر جو ہے وہ اس کے مقاصد کا تعین کرنا جو ہے وہ پہلا قدم ہوتا ہے۔ ایمس آف ایجوکیشن ان پاکستان سینٹر راؤنڈ دا ویری بیسز آف پاکستان، پاکستان کی جو مرکزیت ہے یعنی کہ تعلیمی جو مقاصد ہیں ان مقاصد کا بہت زیادہ عمل دخل ہے پاکستان کی بنیاد میں۔ وہ جو پاکستان کی ہماری جو آئیڈیالوجی ہے وہ اسلامی نظریہ حیات ہے، تو یہاں پر جو ایمس آف ایجوکیشن ہمارے وہ بھی ہماری آئیڈیالوجی کے ارد گرد ہی گھومتے ہیں۔
بریف اوور ویو آف دا ایمز آف ایجوکیشن ان پاکستان. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو تعلیمی مقاصد ہیں ایز پر اسٹیٹڈ ان ڈفرینٹ ایجوکیشنل پالیسیز، جو مختلف تعلیمی پالیسیز کے بتائے گئے یعنی کہ لیے گئے ہیں، ان کا ہیو بین ایلسٹریٹڈ ان دا فالوئنگ وے، ان کو مختصر طور پر جو ہے وہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. فرسٹ آف آل، انکلکیشن آف اسلامک آئیڈیالوجی. انکلکیشن آف اسلامک آئیڈیالوجی سے مراد ہماری وہ یعنی کہ ہمارا جو اسلامی نظریہ حیات ہے اس کے مطابق، یعنی کہ اس کا نفاذ، ہمارا جو بھی ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں ہمارے اسلامی نظریہ حیات کے مطابق جو ہے وہ نصاب کا تعین کرنا چاہیے. آل دا نیشنل ایجوکیشن پالیسیز آف پاکستان اسٹیٹ دا بیسک ایم آف ایجوکیشن. کہتے ہیں کہ تمام جو ہماری قومی تعلیمی پالیسیز ہیں پاکستان کی، وہ ہمارے تعلیم کے مقاصد کو زیادہ اجاگر کرتی ہیں، مکمل طور پر اجاگر کرتی ہیں. ان پاکستان میں دا ایم آف ایجوکیشن از دا انکلکیشن آف اسلامک آئیڈیالوجی. ہمارے ہاں جو تعلیم کا مقصد ہے وہ اسلامی نظریہ حیات کا نفاذ ہے ان دا پیپل آف پاکستان کے لوگوں کے ذہن میں. یعنی کہ ہماری جو بھی تعلیم ہم پرووائڈ کر رہے ہیں بچوں کو، جو بھی تعلیم دی جا رہی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اسلامی نظریہ حیات کے اصولوں پر ہی ہم نے مقاصد تعلیم کا تعین کرنا ہے. To develop democratic attitude in the students is the basic aim set by all the national educational policies of Pakistan. ڈیموکریٹک ایٹیٹیوڈ سے مراد جمہوری رویہ کیا ہے کہ جہاں پر عوام کو اپنے حقوق اور اپنے فرائض دونوں کا پتہ ہوتا ہے. ڈیموکریسی ہوتی ہی وہی ہے جہاں پر عوام کو برتری ہو، عوام کے بارے میں سوچا جائے، عوام کے مسائل کو ہی لے کر چلا جائے. اس لیے عوام کو اپنے حقوق اور فرائض کا شعور بھی تعلیم کے ذریعے ہی ملتا ہے. ٹو ڈیولپ آف نیشنل انٹیگریٹی، اپنے قومی وقار کی نشو و نما کرنا. نیشنل انٹیگریٹی از دا اونلی کنڈیشن فار سروائیول فار نیشنز. کہ کسی بھی قوم نے اگر سروائیو کرنا ہے، اس نے اپنی بقا رکھنی ہے اس دنیا میں، تو اس کو اپنی قومی سالمیت جو ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے. ریئلائزنگ اٹس امپورٹنس، اس کی اہمیت کا پتہ ہو. آل دا نیشنل ایجوکیشن پالیسیز آف پاکستان گیو ڈیو امپورٹنس ٹو دا ایم آف ڈیولپنگ اے سینس آف نیشنل انٹیگریٹی ان دا اسٹوڈنٹس. تمام جو ہماری قومی تعلیمی پالیسیز ہیں پاکستان کی، وہ اس بات پر زور دیتی ہیں کہ طلباء کے درمیان جو ہے وہ اپنی قومی سالمیت کی، جیسے ہم آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں، ہماری قومی شناخت ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، ہمارا ایک علیحدہ ملک ہے جس میں ہم نے اپنے اسلامی نظریہ حیات کے مطابق رہنا ہے، اپنے دین کے مطابق رہنا ہے. ہماری قومی سالمیت جو ہے وہ ہماری زندگی کا نصب العین ہے، اور اسی چیز کو پاکستان کی تعلیمی جو پالیسیز ہیں، قومی تعلیمی پالیسیز میں اہم جو ہے وہ جگہ دی گئی ہے. ٹو ریز لٹریسی ریٹ. لٹریسی ریٹ کا مطلب ہوتا ہے خواندگی مطلب پڑھا لکھا ہونا، خواندگی کے درجے کو بڑھانا. یعنی کہ آل دا ایجوکیشنل پالیسیز گیو ٹاپ پریورٹی ٹو ریزنگ لٹریسی ریٹ ان پاکستان. کی جو تمام جو تعلیمی پالیسیز ہیں وہ اس بات پر زور دیتی ہیں کہ پاکستان میں خواندگی کی شرح کو بڑھایا جائے. ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان جو ایک اسلامی ریاست ہے، اس میں یہ ریلیجیس اوبلیگیشن ہے کہ تعلیم جو ہے وہ عام کی جائے، تعلیم جو ہے وہ تمام مسلمان اور مرد جو ہے وہ تعلیم حاصل کریں، چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہے یا دینی تعلیم ہے. بٹ دا پالیسی اسٹیٹمنٹس پروو نتھنگ ایکسیپٹ پیپر پروجیکٹ اینڈ لٹریسی ریٹ ان پاکستان از اسٹل بلو دین 50%. اور ابھی تک جو ہمارا جو خواندگی کی جو شرح ہے وہ 50% سے بھی کم ہے. جیسا کہ ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاکستان میں 5 میں سے 2 بچے جو ہیں وہ اسکول جاتے ہیں، 5 میں سے 3 بچے ایسے ہیں جنہوں نے جو اسکول نہیں دیکھتے. یعنی کہ یہ جو ہمارا ایسٹیمیٹ ہے، یہ ہمارا پریویس ایئر کی جو ہماری جو ڈاکومنٹیشن کی گئی تھی اس کے حساب سے بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت تک جو ہے وہ اتنے بچے جو تھے، کیونکہ تعلیم عام نہیں ہے، تعلیم مفت نہیں ہے، ایک سسٹمیٹک جو وے ہے اس میں تعلیم نہیں دی جا رہی. دیٹس وائی ہمارے پاس جو لٹریسی ریٹ جتنا ہونا چاہیے ایز این اسلامک اسٹیٹ، اتنا ہمارے پاس وہ جو خواندگی کی جو شرح ہے وہ اتنی نہیں ہے، ہمارے لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں. ٹو امپروو فیمیل ایجوکیشن، تعلیم نسواں کو بہتر بنانا. آل دا نیشنل ایجوکیشن پالیسیز پرووائڈیڈ دیٹ اسپیشل اٹینشن وڈ بی پیڈ ٹو امپروونگ اینڈ ریزنگ دا ریشو آف فیمیل ایجوکیشن ان پاکستان. کہ تمام جو ہماری ایجوکیشنل تعلیمی پالیسیز ہیں
وہ جو ہے وہ خاص طور پر توجہ دیتی ہیں اس بات پہ کہ تعلیم نسواں یعنی کہ عورتوں کی تعلیم کی بہتری کی طرف اور اس کو شرح کو بڑھانے کی طرف توجہ دی جائے۔ ایک مرد کی تعلیم جو ہے وہ ایک فرد کی تعلیم ہے، لیکن جو ایک عورت کی تعلیم ہے وہ ایک معاشرے کی تعلیم ہے۔ عورت جو ہے وہ اس کی تعلیم یافتہ ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے پورے گھر کو لے کے جو ہے وہ تعلیم یافتہ شہری ہونے کے طور پر وہ لے سکتی ہے، لے کر چل سکتی ہے۔ ایک مرد جو ہے اس کی تعلیم جو ہے وہ انڈیویجول لیول پر کنسیڈر اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ اس نے باہر جا کر ارننگ کرنی ہے، لیکن جو خاندان کی جو تعلیم و تربیت کا جو انحصار ہے وہ عورت پر ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عورت کی جو تعلیم ہے وہ بہت ضروری ہے، جتنی مرد کی تعلیم ضروری ہے عورت کی تعلیم اسی لیے ضروری ہے کیونکہ عورت نے اپنے گھر میں سب کی تربیت کرنی ہوتی ہے، اور عورت کی دی گئی تربیت سے ہی ہمارا جو معاشرہ ہے وہ آگے ڈیولپ ہوتا ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں پڑھی لکھی عورتیں نہیں ہوں گی، تعلیم نسواں پر زور نہیں دیا جائے گا تو ہمارا معاشرہ اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہو سکتا۔ ٹو ریوائز نیشنل کریکلم کہ جو ہمارا قومی نصاب ہے اس کے جو ہے وہ ایک مرتبہ جو ہے نا اس کو اچھی طرح سے دیکھا جائے، اس کو دہرایا جائے۔ اٹ واز اسٹیٹڈ ان دا پالیسی دیٹ نیشنل کریکلم وڈ بی ریوائز ناؤ اینڈ دین ٹو میٹ دا چیلنجز آف دا ڈے، کہ ہمارا جو قومی نصاب ہے اس کو اس طرح سے یعنی کہ عمل میں لایا جائے کہ وہ آج کا جو دور ہمارا جا رہا ہے اور ہمارا جو آنے والا دور ہے اس میں جو ہمیں چیلنجز ہیں درپیش جن کا ہم نے سامنا کرنا ہے، جن کو ہم نے لے کر چلنا ہے، وہ اس کے مطابق پورا اترتا ہو۔ ٹو امپلیمنٹ پاکستان آئیڈیالوجی کیا ہوتا ہے؟ نظریہ، سائنس آف آئیڈیاز۔ ہمارا ملک جو ہے وہ اسلامک آئیڈیالوجی یعنی کہ اسلامی نظریہ حیات، نظریے سے کیا مراد ہے کہ نظریہ جو ہے وہ ہماری سیاسی، اخلاقی، معاشرتی زندگی کے پہلوؤں پر مشتمل ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح سے گزارنا ہے۔ اگر ہمارا جن قوموں کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا ان قوموں کے جینے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ ہماری ایک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہے اسی لیے ہماری جو ایجوکیشنل پالیسیز ہیں ان میں بیس بنایا جاتا ہے ہماری آئیڈیالوجی کو، جو کہ اسلامک آئیڈیالوجی ہے۔ رسپیکٹیبل نیشنز نیور فارگیٹ دیئر آئیڈیالوجی، ہماری جو قابل احترام قومیں ہیں وہ کبھی بھی اپنے نظریے کو بھولتی نہیں ہیں۔ دا ایجوکیشنل پالیسیز آف پاکستان انکلوڈیڈ دا امپلیمنٹیشن آف پاکستان آئیڈیالوجی ان آور آف ایجوکیشن، ہماری تعلیم میں جو پاکستان کا نظریہ ہے، پاکستانی نظریہ حیات ہے جو کہ اسلامی نظریہ حیات ہے بیسیکلی، اس پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ دا بیسک ایم آف ایجوکیشن، ہمارے ہاں تعلیم کا جو سب سے اہم مقصد ہے وہ ہے کہ نظریہ پاکستان کو جو کہ اصل میں اسلامی نظریہ حیات ہے اس کو پروموٹ کیا جائے، اس کو بڑھایا جائے، اس کی جو سینس ہے وہ اسٹوڈنٹس میں ڈیولپ کی جائے۔ ٹو پروڈیوس ہیومن ریسورسز، آگے جو معاشرہ ہمارے پاس ہے ہم نے اس معاشرے کو بہترین افراد مہیا کرنے ہیں۔ اب وہ جو معاشرے کو ہم نے بہترین افراد ڈاکٹر کی صورت میں دینے ہیں، ججز کی صورت میں دینے ہیں، فوج کی صورت میں دینے ہیں، ٹیچرز کی صورت میں دینے ہیں، انجینئرنگ کی جس بھی فیلڈ میں ہم نے معاشرے کو پڑھے لکھے، کوالیفائڈ، جو ویل اکوپڈ یعنی کہ بہتر طور پر تیار کیے ہوئے افراد دینے ہیں، تو وہی ایجوکیشن کے ذریعے پاسبل ہے۔ دا نیشنل ایجوکیشن پالیسیز اسٹیٹ دیٹ دا بیسک ایم آف ایجوکیشن ان پاکستان شوڈ بی پروڈیوس ہیومن ریسورس ٹو ٹیک فل بینیفٹ آف دا انڈسٹریل اینڈ نیچرل ریسورسز آف دا کنٹری، کہ ملک کے قدرتی اور صنعتی جو ذرائع ہیں ان کو بہتر طور پر چلانے کے لیے ہم نے ایسے افراد معاشرے کو مہیا کرنے ہیں جو آگے چل کر ملک کو بہتر طور پر لے کے چل سکیں۔ ہوپ سو کہ آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ آ چکا ہوگا۔ یہاں پر آپ کے پاس ایک اور شارٹ کویسچن بنتا ہے کہ وٹ آر ایمز آف ایجوکیشن ان پاکستان، شارٹ کویسچن ہے وٹ آر ایمز آف ایجوکیشن ان پاکستان۔ اگر آپ کے سامنے شارٹ کویسچن یہ ہے کہ پاکستان میں تعلیمی مقاصد کیا ہے، آپ نے صرف یہ کویسچن لکھنا ہے دا ایمز آف ایجوکیشن آف پاکستان آر، یہ لکھنے کے بعد آپ نے ان تمام ایمز کے نام مینشن کر دینا ہے، یعنی کہ پہلے آپ نے لکھنا ہے وٹ، آپ کا شارٹ کویسچن کیا ہوگا، وٹ آر دی ایمز آف ایجوکیشن ان پاکستان، یہ آپ کا شارٹ کویسچن ہے۔ آنسر آپ لکھیں گے دا ایمز آف ایجوکیشن ان پاکستان آر، اور اس کے بعد آپ نے نمبرنگ کر کے ون بائی ون ان تمام ایمز کو لکھ دینا ہے۔ انکلکیشن آف اسلامک آئیڈیالوجی ٹو ڈیولپ ڈیموکریٹک ایٹیٹیوڈ، ٹو ڈیولپ آف نیشنل انٹیگریٹی، to raise literacy rate, to improve female education, to revise national curriculum, to implement Pakistan ideology, to produce human resources۔ آپ نے ان پوائنٹس کو شارٹ کویسچن میں لکھ دینا ہے۔ ابھی جو آپ کو ٹاپک ہے وہ میں نے آپ کو کلیئر کر دیا ہے، ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔
آپ نے ان شارٹ کویسچنس کو لکھ کر اپنے رف رجسٹرز میں یاد کر لینا ہے. جتنے میں آپ کو شارٹ کویسچن بتا رہی ہوں ان کو ساتھ ساتھ اپنے رجسٹرز میں نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں. جو ایم سی کیوز ہائی لائٹ کروا رہی ہوں وہ بھی آپ اس کو بھی پراپرلی بک پر ہائی لائٹ کرتے جائیں. اور آپ کو جو ہوم ورک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایمز آف ایجوکیشن ان پاکستان اس ڈیٹیل کویسچن کو یاد کر کے لکھنا ہے. لیکن جو میں نے آپ کو شارٹ کویسچن بتائے ہیں آپ نے وہ بھی نوٹ ڈاؤن کر لینے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.